میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دورے حکومت میں سارا زور اس بات پر لگایا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری نے 1994 کی پاور پالیسی میں بجلی سرمایہ کاروں کو جو ٹیرف دیا تھا وہ ڈالروں میں تھا۔ انہیں یہ بھی سہولت دی گئی تھی کہ وہ جتنی بجلی پیدا کریں گے وہ ساری خریدی جائے گی، چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ حکومت کے بجائے پرائیویٹ پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کرنی تھی اور انہیں فی یونٹ ریٹ بھی ڈالروں میں ملنا تھا۔ 19 کے قریب پاور پلانٹس لگائے گئے جن کے مہنگے ریٹس پر اس وقت بھی شور ڈالا گیا تھا۔ زرداری صاحب پر سنگین الزامات بھی لگے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ایک بات یہ کہ زرداری صاحب کو کبھی اپنے امیج کی فکر نہیں رہی، نہ انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اسلامی ٹچ دے کر خود کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے جہاں کی بنیاد پر یقین رکھنے والے عملی انسان ہیں، ان کے نزدیک لوگوں کی رائے سے زیادہ پیسہ کمانا اہم تھا۔ ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو نے کچھ مزاحمت کی ہو، لیکن زرداری نے یہ کہہ کر ساری بات ختم کر دی تھی کہ محترمہ، اگر نواز شریف کا سیاست میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر ان کے جتنی دولت بھی کمانا ہوگی۔ بغیر دولت کے سیاست نہیں کی جا سکتی اور اپنی جیب سے کوئی پیسہ لگا کر سیاست نہیں کرتا۔ یوں پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے نظیر بھٹو پر جنیوا میں نیکلس کا مقدمہ بنا، جس پر بعد میں عالمی ریڈ وارنٹ بھی نکلے، تو زرداری صاحب پر $60 ملین کی منی لانڈرنگ کا کیس بنا، جسے بعد میں پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو سے اس وعدے کے ساتھ بند کرایا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد پرویز مشرف کو دوبارہ صدر بنائے گی اور امریکن فارمولے کے تحت پاور شیئرنگ ہوگی۔ نواز شریف کو لگا کہ کامیاب بزنس مین تو وہ کہلاتے ہیں، لیکن اصل چونا زرداری صاحب لگا رہے تھے۔ باقی سب بزنس مین پاکستانی روپوں میں کما رہے تھے، لیکن زرداری صاحب نے پاور پلانٹ کے نام پر ڈالروں کا لمبا کھیل کھیلا تھا۔ نواز شریف نے ان پلانٹس کو بنیاد بنا کر زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو کے خلاف بیانیہ بنا کر الیکشن جیتا۔ شہباز شریف زرداری صاحب کو لڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹنے اور پیٹ پھاڑ کر سارا لوٹا ہوا پیسہ جو ان کے بقول سوئس بینکوں میں پڑا ہوا تھا نکلوانے کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، لیکن ڈالروں میں کمائی کے خیال نے شریفوں کو بھی اس لائن میں لا کھڑا کر دیا کہ اب موٹر وے کے بجائے پاور پلانٹس لگائیں گے۔ جب نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم بنے تو چین کے ساتھ انرجی کے معاہدوں کے نام پر وہی کھیل کھیلنے کی تیاری پکڑ لی جو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو نے کھیلا تھا۔ اب ڈالروں میں سودے ایسے ہونے لگے جیسے یہ امریکی نہیں بلکہ پاکستانی کرنسی تھی، اور اسے چھاپنے کا کام امریکی مرکزی بینک کا نہیں بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تھا۔ لہٰذا ہر بندے کو جو بھی ڈیل مل رہی تھی وہ اب ڈالروں میں تھی۔ پاور جنریشن پالیسی کے نام پر 2015 میں ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جس نے آنے والے برسوں میں پاور سیکٹر کو مکمل طور پر ڈالر پر منتقل کرنا تھا۔ قوم ابھی تک صرف بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کی 1994 کی پاور پالیسی کے نتائج بھگت رہی تھی کہ میاں نواز شریف نے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس پالیسی کے تحت اب جو بھی نئے RLNG کوئلے اور فیول پلانٹس لگنے تھے ان کی تمام ادائیگیاں بھی ڈالروں میں ہونی تھی۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے نام پر اس پالیسی میں منظوری دی گئی کہ حکومت پاکستان ان پلانٹس کو سب ادائیگیاں ڈالروں میں کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر روپے کے مقابلے میں ڈالر ریٹ اوپر نیچے ہوا تو جتنا فرق پڑے گا وہ بھی سارا حکومت دے گی۔ حکومت نے عام لوگوں کے بجلی کے بلز میں یہ فرق ڈال کر وصول کرنا تھا۔ ایسے منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی کہ حکومت خود یہ پاور پروجیکٹس بنا کر پرائیویٹ پارٹیوں کو بیچ سکتی ہے، مطلب اپنے فنڈ مینوں کے ذریعے سیاستدان خود وہ پلانٹس خرید سکتے تھے۔ حکومت نے اس پاور پالیسی میں لکھ دیا کہ وہ ان پاور پلانٹ سے ساری بجلی خریدے گی، چاہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو۔ ان پلانٹس کو بغیر بجلی بنائے بھی ڈالروں میں پیسہ ملے گا۔ ساتھ میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور صوبائی حکومتوں کو بھی پابند کر دیا گیا کہ وہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ بھی ضمانت دی گئی کہ وہ ان پارٹیوں کے روپوں کو ڈالروں کی شکل میں کنورٹ کریں گے۔ اس پالیسی کے تحت میاں نواز شریف کی حکومت نے ان پلانٹ مالکان کو انکم ٹیکس معاف کیا، بلکہ باہر سے امپورٹ کی گئی مشینری پر بھی ڈیوٹی میں رعایت کر کے صرف 5% کر دی۔ اب جو کرشمہ دکھانا تھا وہ ساہیوال میں لگنے والے کوئلہ پلانٹ پر دکھانا تھا۔ دوسرا کوئلہ پلانٹ پورٹ قاسم پر لگنا تھا۔ جب ان دونوں پلانٹس کا کچھ عرصے بعد ریویو کیا گیا تو بڑے خوفناک انکشافات سامنے آئے۔ ساہیوال پلانٹ کی مشینری نہیں تھی، لیکن جو پورٹ قاسم پر پلانٹ لگا اس کی مشینری پر شک تھا۔ ان دونوں پلانٹس میں سرمایہ کاری چینی دوستوں کی دکھائی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے شریف لوگ تھے۔ اکثر کوئلے کے پلانٹ ساحلی علاقوں میں لگائے جاتے ہیں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئلے کے پلانٹ انسانی آبادی کے قریب
یہ زرعی زمینوں کے درمیان لگایا جائے، لیکن جو شریف لوگ اس وقت ان سب معاملات کو دیکھ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہر قیمت پر ایک پلانٹ پنجاب میں لگنا چاہیے تاکہ اپنی اونرشپ کا احساس رہے اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال میں بھی آسانی رہے۔ اگرچہ اس پر شور مچا کہ یہ پلانٹ انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن شریف لوگ کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھے۔ انہیں علم تھا کہ اس کوئلے کے پلانٹ کے لیے انہیں کوئلہ باہر سے ڈالرز دے کر منگوانا پڑے گا، اور ڈالرز کے ریٹ اوپر نیچے ہونے سے کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کے ریٹس بھی اوپر جائیں گے اور ملک کا زر مبادلہ بھی متاثر ہوگا۔ لیکن کوئی نہ مانا اور پلانٹ ساہیوال میں ہی لگایا گیا۔ جب اس کا ٹیرف لینے کا وقت آیا تو اس وقت نیپرا میں بیٹھے وفادار افسران کے علاوہ 2 ذاتی وفادار بیوروکریٹس کی ڈیوٹی لگی کہ وہ مرضی کا ٹیرف منظور کرائیں۔ نیپرا کو جو ٹیرف کے لیے پلان دیا گیا اس میں جان بوجھ کر پلانٹ کی قیمت زیادہ دکھائی گئی اور ساتھ بتایا گیا کہ یہ پلانٹس 48 ماہ میں مکمل ہوگا اور انہیں بینکوں کو 48 ماہ تک مارک اپ دینا ہوگا جو اس ٹیرف میں طے ہونا تھا۔ نیپرا افسران کو علم تھا کہ اس پروجیکٹ کے پیچھے شریف لوگ تھے، لہٰذا جو کچھ مانگا گیا وہی ٹیرف ڈالروں میں دیا گیا۔ اب کرتب یہ ہوا کہ اس پلان کو 26 ماہ میں مکمل کر لیا گیا۔ پروجیکٹ کی لاگت 32 ارب روپے سے زیادہ دکھائی گئی جسے ٹیرف میں ایڈجسٹ کر کے عوام سے وصول کرنا تھا۔ پروجیکٹ کو 48 ماہ کے نام پر مہنگا ٹیرف لینے کے بعد صرف 26 ماہ میں مکمل کر لیا گیا، لیکن نیپرا سے ٹیرف 48 ماہ کا بشمول بینک مارک اپ لیا گیا۔ 2-4 ماہ کا فرق سمجھ آتا ہے، لیکن نیپرا 2 سال کے فرق کو کیسے نہ جانچ سکا۔ پورٹ قاسم پلانٹ میں 20 ارب تو ساہیوال پلانٹ میں 12 ارب کا چھکا لگایا گیا۔ 32 ارب یہ تو ایک دفعہ کا کھیل تھا جو نیپرا افسران کی مدد سے اس کے علاوہ ہیر پھیر ہوئی۔ اس کے مطابق اگلے 30 برسوں میں کوئلہ پلانٹ کو 291 ارب روپے کی ادائیگی زیادہ کرنی تھی جو بلوں میں ڈالی جانی تھی۔ یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے بڑے بم شیل وزیراعظم عمران خان کے پاس جمع کرائی گئی۔ آج کے نگراں وزیر برائے انرجی محمد علی کی سیکریٹ لیکن خوفناک رپورٹ میں موجود تھے۔